बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 30 दिन बड़े अहम हैं। इन 30 दिनों के बाद फैसला होगा कि तख्त या तख्ता, कौन तख्त पे बैठेगा और कौन तख्ता-ए-दार तक जाएगा। और इसके साथ साथ मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब ने जो फैसला किया है वो आपके साथ शेयर करना है कि नकवी साहब क्या करने जा रहे हैं। वो टक्कर देने जा रहे हैं या कि फिर वो क्या कहते हैं, अपना पुट्ठे पैरी दौड़ जाएंगे। और जनाब, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में बैक्टीरियाज को चुन चुन के मारने का काम शुरू कर दिया गया है, किसको ये ड्यूटी दी गई है और कौन ये बेहतरीन काम कर रहा है और इस काम करने से किसको क्या खुशी नसीब हो रही है, ये इनसाइड स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करनी। लेकिन उससे पहले दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। तो जनाब, इस वीलॉग में सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में बैक्टीरिया कहाँ से आ गए। असल में सुप्रीम कोर्ट में जब से जनाब जस्टिस बंदयाल साहब का दौर ख़त्म हुआ है तब से सुप्रीम कोर्ट एक बदली हुई सुप्रीम कोर्ट है। वहाँ पे सहूलतकारी के ख़ात्मे के साथ ही आइन और कानून की बात की जाती है। वहाँ पे वो लोग जो आइन की बजाय शख्सियात परस्ती में मुब्तला पाए जाते हैं, वो लोग जो अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई देखने में आती है। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने बतौर चीफ जस्टिस जिम्मेदारियां संभालने के बाद एक तारीख रकम की है। वो तारीख ये है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से प्रोटोकॉल का खात्मा किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की बर वक्त फराहमी को यकीनी बनाने के लिए वो केसेस जिनकी वजह से आम नोयत के जो केसेस हैं वो पेंडिंग में चले जाते हैं, उन्होंने ना सिर्फ आम नोयत के केसेस को भी प्रायोरिटी दी बल्कि वो केसेस जो कि असल खराबी की जड़ बनते हैं उनको भी टॉप प्रायोरिटी पे रख के निपटाने का फैसला किया। और ये बड़ा अच्छा साइन रहा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट में अमलन जमहूरी जो सोच है या जमहूरी जो निज़ाम है उसको राइज किया। उन्होंने अपने इख्तियारात को विड्रॉ किया। उन्होंने अपने इख्तियारात को दीगर दो जजेस के साथ तकसीम किया और मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाया ताकि शफाफियत का अमल जो है वो ना सिर्फ नज़र आए बल्कि तस्लीम भी किया जाए। वो कहते हैं ना कि फैसला होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देने चाहिए इंसाफ जो है। तो उन्होंने, उनकी कोशिश ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर अवाम का एतमाद बढ़े। और जब से वो बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली हैं, मैं समझता हूं कि वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। बल्कि कई साल से जो पेंडिंग मामलात थे, बिलखुसूस जजेस के कंडक्ट के हवाले से जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत आती हैं, रेफरेंस आते हैं, उनको बाज़ जो माजी के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने पसे पुश्त डाला रखा। और अब तो ऐसे ही लग रहा है कि उन्होंने ये जानबूझ के किया, क्योंकि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक गैर फाल अदारा बना चुके थे। किसी भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि शिकायत आती थी तो उस जज को अपने साथ बिठाकर पैगाम देते थे कि जनाब मेरा जो वज़न है या मेरा फैसला अपने इस जज के हक में है। तो खैर, अब चूंकि सूरत हाल बदली है तो जिसके बाद जनाब सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी एक्टिव है, जिन्होंने मुख्तलिफ शिकायत का जायज़ा लिया। जिनमें एक शिकायत जो कि सीनियर जज सरदार तारिक मसूद के खिलाफ थी, उस पर शिकायत कनुंदा जो खातून हैं आमना मलिक, उनको एक नोटिस भेजा गया है। उसमें कहा गया कि मोहतरमा, अगर आपके पास जज साहब के खिलाफ कोई ठोस सबूत हैं तो वो भी दें ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। क्योंकि जो दरखास्त या जो शिकायत भेजी गई थी वो एक कागज़ का टुकड़ा था जिस पे चंद अल्फाज लिखे गए थे और इल्ज़ामात लगाए गए थे कि जी जज साहब ने ये मिसकंडक्ट किया है, लेकिन इस बाबत कोई ठोस सबूत नहीं थे। इसी तरह की दीगर दरखास्तें दीगर जजेस के खिलाफ भी थी, वो दरखास्तें निपटा दी गई, मुस्तरद कर दी गई। लेकिन सरदार तारिक मसूद साहब की जो दरखास्त इनके खिलाफ, वो उसमें उनकी अपनी ख्वाहिश पे ये फैसला हुआ। उन्होंने कहा जी मैं चाहता हूं कि मेरा एहतसाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करे, सुप्रीम कोर्ट में खुद एहतसाबी का अमल आगे बढ़ना चाहिए। जिसके बाद ये नोटिस जारी किया गया। और दूसरी बड़ी जो कार्रवाई थी वो थी जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी के खिलाफ, जिसमें उनको शो का नोटिस दिया गया और 10 नवंबर तक उनके पास टाइम है। आज 4 नवंबर है और कल इतवार का दिन है 5 और 6 नवंबर को
جو ورکنگ ڈے سٹارٹ ہوگا اگلے ہفتے میں ان کے پاس یہی آخری ہفتہ ہے جس میں وہ جواب داخل کریں گے۔ ابھی تک انہوں نے اس پہ کوئی جواب باضابطہ طور پہ شو کاز کا نہیں دیا، لیکن ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ان دنوں کافی ذہنی اضطراب میں مبتلا ہیں، کیونکہ وہ کوئی ایک فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ ان کو تحریک انصاف والے جن کی محبت میں وہ کئی سال سے غرق ہو چکے تھے، وہ ان کو وہ پنجابی کہتے ہیں چک کے رکھنا، انہوں نے ایسے ان کو اپنا وہ کیا کہتے ہیں اٹھا کے رکھا ہوا ہے کہ جناب علی ڈٹ جائیں، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ کے خلاف جو ریفرنس آیا ہے یہ ریفرنس جو ہے وہ ردی کا ٹکڑا ثابت ہو جائے گا۔ لیکن یار نقوی صاحب کو پتہ ہے کہ آڈیو ان کی اپنی ہے، نقوی صاحب کو پتا ہے کہ ان پر ٹرکوں کے حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ باتیں سچی ہیں، نقوی صاحب کو پتا ہے کہ ان کی جائیداد کے متعلق جو باتیں سامنے آ رہی ہیں ان میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے، انہوں نے پلاٹس جو ہیں وہ لیے ہیں۔ تو لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ نقوی صاحب ان لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں جو ان کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے خاندانی ذرائع کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی خبر دے چکا ہوں، اب میں نے دوبارہ اس کو کنفرم کیا ہے۔ تو جناب خاندانی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نقوی صاحب اور ان کے جو قریبی دوست احباب اور خاندانی افراد جو ہیں ان کے خاندان کے، وہ ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ سر چھڈو، لڑائی مکاؤ، آپ اس شو کاز کا جواب نہ دیں بلکہ استعفیٰ دے کے عزت بچائیں، بالکل اسی طرح گوشہ نشینی اختیار کر لیں جس طرح جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد غائب ہو چکے ہیں، جس طرح جسٹس گلزار صاحب کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، جس طرح آصف سعید کھوسہ صاحب جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بالکل آؤٹ ہو چکے ہیں، اور جب وہ پردہ سکرین پر موجود نہیں ہے، کسی قسم کی وہ ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہے، تو ان کا تذکرہ بھی نہیں کیا جاتا، تو لہٰذا آپ بھی چند سالوں کے لیے جو ہے وہ ذرا خاموشی اختیار کر لیں۔ ہاں دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ ثاقب نثار صاحب کی طرح ریٹائرمنٹ لے کے یا مستعفی ہونے کے بعد ذرا متحرک ہونے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ ساری چیزیں زندہ رہیں گی۔ تو جناب خبر یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ شاید عزت بچانے کا فیصلہ کریں گے، کہ یعنی کہ مستعفی ہو جائیں گے، اور سپریم کورٹ میں بھی ان کو پتا ہے کہ بیکٹیریا مارنے کی مہم یا خاتمے کی مہم جاری ہے۔ اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ میں نے اس کے ساتھ لنک اس طرح سے کر دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن قبل سپریم کورٹ میں نئے جج جو ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جناب عرفان سعادت صاحب، آئی تھنک ان کا نام ہے، ان کی حلف برداری کی تقریب تھی، اور اس تقریب کے دوران ظاہر ہے تمام ججی صاحبان جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے، میڈیا کے لوگ بھی موجود تھے، دیگر جو وکلا قیادت ہے سینئر وکلا وہ بھی موجود تھے۔ تو اس تقریب کے دوران ایک کونے میں جناب جسٹس اطہر مین اللہ صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب جو ہے وہ سرگوشیوں میں مبتلا تھے، وہ باتیں کر رہے تھے۔ اسی دوران سینئر صحافی متی اللہ جان صاحب نے چٹکلا چھوڑا، اور انہوں نے سردار طارق مسعود صاحب کو وہ ایک بات جو چل رہی تھی اسی میں فلبدی بولا کہ سردار صاحب بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں، جس پر سردار طارق مسعود صاحب نے ان کو برجستہ جملے میں جواب دیا کہ جی بالکل، آج کل ہم بیکٹیریا کو چن چن کر مار رہے ہیں یا ختم کر رہے ہیں، اور سردار طارق مسعود صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مظاہر علی اکبر نقوی کے اس ریفرنس پہ اپنی اوپینین دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس ریفرنس کے ساتھ ایسے شواہد موجود ہیں کہ جن کی بنیاد پر ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہو سکتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کا وہ بیکٹیریا مکاؤ مہم اور نقوی صاحب کے یہ حالات جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں کس طرح کے حالات و واقعات آپ کے سامنے ہوں گے۔ اور جناب اب بات کریں گے اس کاؤنٹ ڈاؤن کی جس کے تک کے آخری 30 دن ہیں، یعنی کہ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کا جب اعلان ہو چکا ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہیں، میاں نواز شریف وطن واپس آ چکے ہیں، ان کے کیسز عدالتوں میں پینڈنگ ہے، اس کے علاوہ عمران خان صاحب گرفتار ہیں، اور عمران خان کے خلاف جو توشہ خانہ کا مقدمہ تھا یعنی کہ فیصلہ تھا، اس میں عدالت کی طرف سے ان کی جو سزا ہے وہ معطل کر دی گئی ہے، لیکن نااہلی برقرار ہے۔ دوسری طرف میاں نواز شریف کے معاملات بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی اپیلیں بحال ہیں، لیکن ان کی نااہلی اور بریت کا معاملہ ابھی تک جو ہے وہ زیر التوا ہے۔
اور انتخابات کا پروسیس شروع ہونے میں 1 مہینہ باقی ہے، یعنی کہ 5 دسمبر کے بعد کاغذات نامزدگی لینے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور اگر عمران خان صاحب کی نااہلی برقرار رہی تو پھر یہ ہمیں الیکشن میں نظر نہیں آئیں گے، اور عمران خان کی اگر ایک پہلے نااہلی معطل ہو بھی جاتی ہے تو پھر بھی ان کو نئے مقدمے میں سائفر میں سزا ہو سکتی ہے، جس کا پروسیس بھی بہت تیزی سے جاری ہے۔ اور یہ جو منصوبہ ساز ہیں ان کے حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 5 دسمبر سے پہلے عمران خان کے کیس کا فیصلہ ہو جائے گا، یعنی کہ سائفر کیس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے ان کا وہ جو سیاسی مستقبل ہے وہ معلق ہو چکا ہے، اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہاں جائے گا، کیونکہ میاں نواز شریف اگر الیکشن میں نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے پھر وزارت عظمیٰ کے امیدوار بھی نہیں ہوں گے۔ عمران خان صاحب جن کا کہ اس وقت 99.99% یہ کنفرم ہے کہ وہ اگلے انتخابات میں نہیں ہوں گے، 1% میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ شاید کوئی ایسا چانس بن جائے، چونکہ پاکستان میں کسی وقت بھی حالات بدل سکتے ہیں، یہاں پہ کیا کب ہو جانا کوئی سمجھ نہیں آتی، لیکن زیادہ تر چانس ہے کہ وہ نہیں ہوں گے۔ اب میاں نواز شریف اور عمران خان کو جو ہے وہ تیزی ہے کہ یار جلدی جلدی فیصلہ ہو جائے، اور میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کیسز پر فیصلہ ہو جائے۔ تو مسلم لیگ نون کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کی طرف سے ارلی ہیئرنگ کی درخواست سپریم کورٹ میں جمع کروائی جائے گی، جو کہ اگلے ہفتے کے بالکل سٹارٹ میں آ جائے گی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی جو اپیلیں پینڈنگ ہیں ان پر فیصلہ لیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ان کے کاغذات نامزدگی داخل ہونے کے بعد معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لے جانے کے وہ خواہش مند ہیں، کیونکہ اگر اس سے پہلے وہ از خود سپریم کورٹ جاتے ہیں تو شاید یہ پروسیس لینتھی ہو جائے اور وہ معاملہ کہیں نہ کہیں کوئی ہڈل نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے جناب میاں صاحب یہ دوڑ لگا رہے ہیں کہ جی ان کو جو ہے وہ ریلیف مل جائے اور وہ الیکشن میں چلے جائیں، اور اگر میاں نواز شریف الیکشن میں جائیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے یہ ایک بہت بڑا سیاسی جو ہے وہ بوسٹ اپ ہوگا، اور مسلم لیگ نون اس موقع کو کبھی بھی ضائع کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔